السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں جناتی بچے کی کہانی جو انسانی بچے کا ہم نام تھا۔ جھٹپٹے کا وقت ہو رہا تھا۔ شام کے سائے زمین کے ہر گوشے پر آسیب کی طرح پھیلنے لگے تھے۔ سرد ہوا نے سردی کی شدت بڑھاتی تھی۔ گدلا سا آسمان دھند کی لپیٹ میں نہایت اداس نظر آ رہا تھا۔ دھند کی دھیرے دھیرے سے گہری ہوتی تپیس تہ نے چاند اور ستاروں کو بھی ڈھانپ دیا تھا۔ خاموش فضا اور سنسان سیڑھیاں۔ بے اختیار آنکھوں کی حیرت نے اس جانب زاویہ بنایا تو آہنگی سے قدم ان تاریک سیڑھیوں کی جانب اٹھنے لگے تھے۔ چھٹی حس نے سیڑھیوں پر کسی کی موجودگی کا احساس دلایا تو ہاتھ میں لالٹین پکڑے وہ آہستگی سے چند قدم آگے بڑھی تو اس کے قدموں کی چاپ اس کے کانوں کو بھی سنائی نہ دی تھی۔ سیڑھیوں میں بلندی کی طرف ایک ہیولا سا کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ 2 قدم وہیں رک گئے تھے۔ وہاں کوئی تھا، ہاں کوئی کھڑا تھا وہاں۔ خوف کے نرغے میں دل زور سے اچھلا تھا، مگر کون؟ دل نے سوال اٹھایا تو دماغ نے فوراً ہاتھ میں پکڑی لالٹین کا رخ اس طرف کرنے کا مشورہ دیا۔ لالٹین اس طرف کرنے کی دیر تھی کہ تمام خدشات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ وہاں سچ مچ کوئی کھڑا تھا۔ لالٹین کی روشنی نے ہیولے کا چہرہ واضح کیا تو اگلے ہی پل ایک دل خراش چیخ فضا کا سینہ چاک کر گئی تھی۔ نعمان! دل و دماغ کے ساتھ عقل بھی خوف میں گرفتار ہو گئی تھی۔ وہ شرارتی تھا، عام بچوں سے کچھ زیادہ ہی شرارتی، مگر آج اس کی شرارتیں معمول سے زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھیں۔ آج اس کی شرارتوں میں عجیب سی شرپسندی تھی۔ نعمان، اب تم حد سے باہر نکل رہے ہو۔ یہ کوئی چوتھا شیشے کا گلاس تھا جو اس نے توڑ دیا تھا۔ اب اس سیٹ کے 2 ہی گلاس بچے تھے۔ نعمان کی حد سے بڑھتی شرارتیں اشارہ دے رہی تھیں کہ ان 2 نے بھی اس کے ہاتھ سے بچنا نہیں، اور وہی ہوا تھا۔ اس نے یہاں نماز کی نیت باندھی، پہلے ایک گلاس اور پھر دوسرا فرش پر پھینکا گیا اور کرچیاں دور تک پھیل گئی تھیں۔ دل تو چاہا کہ نماز توڑ کر تھپڑوں سے نعمان کا منہ لال کر دے، مگر وہ ٹھہر گئی، ضبط کر گئی۔ ضبط تو لازم تھا، وہ خدائے بزرگ و برتر کے سامنے کھڑی تھی، کسی انسان کے سامنے تو نہیں۔ 4 رکعت کی نماز کا سلام پھیرنے تک ان گلاسوں کے سیٹ کا خوبصورت سا جگ بھی نعمان کے ہاتھوں بچا نہ تھا، جس کی گرنے کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی تو اب وہ اپنا ضبط قائم نہ رکھ پائی۔ ہاتھ میں جوتی، چہرہ دہکتا انگارہ۔ اب جب تک 5-6 جوتیوں کی ضربیں اس شیطان کی کمر پر لگا نہ دیتی، اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہونا تھا۔ مگر آج 7 سالہ نعمان بھی کمال کا ہوشیار نظر آیا کہ 5-6 تو دور کی بات، ایک جوتی بھی خود پر پڑنے نہ دی، اور بھاگتا ہوا پہلے ایک کمرے میں چھپا، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، اور آخر میں تیزی سے بھاگتا ہوا کشادہ صحن کی طرف دوڑ گیا۔ ایک دفعہ قابو آ جاؤ ذرا تم میرے۔ وہ دور کھڑی ہانپتی جوتی دکھاتی رہ گئی اور نعمان اپنی سائیکل پر سوار تیزی سے دائروں کی شکل میں چکر لگاتا اور ساتھ ہی ساتھ زور زور سے کہے لگاتا یقیناً اس بات کا مزہ لے رہا تھا کہ ماں کی پکڑ میں نہ آ سکا تھا۔ اور اس دوران بھی نعمان نے 2-3 گملے توڑے اور اب کیاریوں کی بربادی مچنے والی تھی۔ نعمان اپنے والدین کی اکلوتی اور چہیتی اولاد تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ لاڈ پیار بچے کو شرارتی اور ضدی بنا دیتا ہے۔ بچوں کی شرارتیں ایک حد تک ماں باپ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب حد سے زیادہ شرارتیں بڑھ جائیں تو پھر برداشت سے باہر ہونے لگتی ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے شیشے کا نفیس سا گلدان جو کہ مہمان خانے کی زینت کے لیے رکھا تھا، نعمان کی شرارتوں کی زد میں آ کر فرش پر گرا اور کرچیاں چکنے فرش پر دور تک پھیل گئیں، بلکہ کچھ کانچ کے ٹکڑے تو آمنہ کے ہاتھ میں بھی چبھے تھے، جس نے اس کا دماغ گرم کر دیا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ یہ نعمان کا بچہ اس کے ہتھے چڑھے تو پھر اس کا ایسا حال کرے کہ اس شیطان کو شرارتیں کرنے کا مزہ آ جائے۔ مگر ایک حیران کن بات تھی کہ آج یہ شیطان آمنہ کی پہنچ سے دور تھا۔
وہ غیر معمولی طور پر تیز، پھرتیلا اور ہوشیار نظر آ رہا تھا کہ جیسے اس کے پیروں کی جگہ ٹائر فٹ ہوں۔ گھر کے ایک گوشے میں تباہی مچا کر وہ کہکہے لگاتا، شور مچاتا دوسرے گوشے میں گھس جاتا کہ ابھی تک آمنہ اسے پکڑنے میں ناکام رہی تھی۔ گلدان توڑنے کے بعد اب اس کا رخ باورچی خانے کی طرف تھا۔ نعمان، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ گلدان کے ٹکڑے سمیٹنے کے بعد آمنہ باورچی خانے کی طرف آئی تو وہاں جو منظر دیکھنے کو ملا تو آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ نعمان باورچی خانے کے درمیان میں بیٹھا تھا اور اس کے سامنے 3 دیگچیاں پڑی تھیں اور نعمان ان میں گھسا اتنی شدت سے کھانا کھا رہا تھا جیسے کافی دنوں کا بھوکا ہو۔ آمنہ نے نمکین اور میٹھے چاولوں کے علاوہ گوشت بھی پکایا تھا۔ آمنہ نے نیاز کے لیے کھانا بنایا تھا۔ جمعے کا دن تھا، وہ ہر جمعے کو خیر و برکت کے لیے کچھ نظر نیاز کا اہتمام کرتی تھی۔ تھوڑا کھانا مسجد میں بھیج کر باقی کا محلے میں تقسیم کر دیتی تھی۔ کھانا تیار کر کے وہ جو چند لمحوں کے لیے باہر نکلی تو نعمان اتنی دیر میں سارا کھانا چٹ کر گیا تھا۔ 7 سالہ بچہ جو کھانے کے معاملے میں بہت نخریلا تھا، آج اس نے کھانے کی 3 دیگچیوں کا صفایا کر دیا تھا جن میں اچھی خاصی مقدار میں کھانا موجود تھا۔ آمنہ نے حیرت سے اپنا سر پکڑ لیا۔ حیرتیں ابھی بھی تمام نہ ہوئی تھیں، ابھی تو دیکھنے کو اور بھی بہت کچھ باقی تھا۔ نعمان کے سر پر تو جیسے کوئی جن سوار ہو گیا تھا کہ گھر کوئی چیز اس کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں تھی۔ کتابوں کی الماری سے کتابیں نکال کر باہر پھینکی اور پھر کپڑوں والی الماری بھی الٹا کر رکھ دی۔ بستروں کی چادریں اتار پھینکی، سٹور میں گھسا تو سارا کاڑ کباڑ باہر نکال لایا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سا نقصان کر کے صحن میں کھڑی اپنی سائیکل پر جو بیٹھا تو پھر اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کو جنونی انداز سے چلاتا دیکھ کر آمنہ پل بھر کے لیے خوف زدہ سی ہو گئی تھی۔ نعمان، گر جاؤ گے بیٹا، چوٹ لگ جائے گی، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے آج؟ مگر نعمان تو جیسے سائیکل چلا نہیں رہا تھا بلکہ اڑا رہا تھا۔ اس کو طوفانی رفتار سے سائیکل چلاتے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ سائیکل بہت بری طرح سے سامنے والی دیوار سے ٹکرائی، مگر نعمان حیرت انگیز طور پر محفوظ رہا۔ البتہ سائیکل کا جو حشر ہوا وہ تو اب چلانے کے قابل ہی نہیں تھی، بلکہ اب سٹور میں کاٹ کباڑ کے طور پر رکھی جانی تھی۔ لیکن نعمان کی شرارتوں نے ابھی بھی سکون کا سانس نہ لیا تھا۔ نعمان کی شرارتوں کو صبح فجر کے بعد سے بھگتتی آمنہ ظہر کے وقت تک پاگل ہو گئی تھی۔ چیخنا، چلانا، ڈانٹنا آج تو کچھ بھی کارگر نہیں ہو رہا تھا۔ نعمان نے ابھی ٹھنڈے پانی کے بھرے مٹکے اور سراہیوں کو بھی غلیل سے نشانہ لے کر توڑ دیا تھا، اور ہر بار ایسا ٹھیک نشانہ لیا تھا کہ کسی مٹکے اور سراہی پر دوسری کوشش کرنے کی ضرورت نہ پڑی تھی۔ ٹوٹے ہوئے مٹکے اور سراہیاں اور پینے کا صاف پانی جس کا ضیاع نعمان کی شرارتوں نے بے دردی سے کیا تھا، اس کے بعد تو آمنہ کا دماغ گھوم گیا تھا۔ نعمان، اب تو تم نہیں بچو گے میرے ہاتھ سے۔ ہاتھ میں بید کی چھڑی لے کر جو وہ دیوانہ وار اس شیطان کے پیچھے بھاگی تو اس مقصد میں تو کامیابی نہ ہوئی، بلکہ گیلے فرش پر وہ خود دھڑام سے گر پڑی تھی۔ وہ تو شکر کہ کسی قسم کی شدید چوٹ نہیں آئی، بس دونوں کوہنیاں بری طرح سے رگڑ کھا گئی تھیں۔ زخمی کوہنیاں، بھیگے کپڑے، فرش پر بیٹھی وہ بس رو دینے کے قریب تھی۔ ان سب کے باوجود آمنہ کا دل اور دماغ شدید حیرت میں مبتلا تھا۔ وہ یہ کہ نعمان نے غلیل چلانا کب سیکھی، وہ بھی اس قدر زبردست نشانے باز کے طور پر۔ تم نے پھر سے سارا کھانا کھا لیا نعمان؟ وقت عصر شروع ہو گیا تھا۔ نعمان کی شرارتوں سے نبرد آزما آمنہ نے نئے سرے سے نیاز کے لیے کھانا دوبارہ تیار کیا تھا جو پھر سے اس شیطان نے کھا لیا تھا۔ وہ 7 سالہ بچہ حیرت انگیز طور پر سارا کھانا چٹ کر گیا تھا، حالانکہ ابھی 1-2 گھنٹے پہلے اس نے اچھی خاصی مقدار میں کھانا کھایا تھا۔ اب نعمان باورچی خانے کی الماری میں گھسا کھانے پینے کی چیزوں پر ہاتھ صاف کر رہا تھا جو آمنہ نے ضرورت کے وقت کے لیے سنبھال رکھی تھیں۔ یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ الماری میں رکھی اکثر چیزیں خشک تھیں، جیسے دالیں، سوئیاں، چاول اور بہت کچھ۔
وہ چیزوں کے لفافے ایسے وحشیانہ انداز میں پھاڑ رہا تھا جیسے نہ جانے کب کا بھوکا تھا۔ ایک کے بعد ایک چیز کا صفایا کر کے 7 سالہ بچے نے ماں کو حیرتوں میں ڈال دیا تھا۔ چھوڑو انہیں تم، وہ چلائی اور جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے سوئیوں کا پیکٹ چھینا تو اس کی نظر پاس پڑے روٹیوں کے ڈبے پر پڑی جو کہ خالی تھا۔ 50-60 نان 7 سالہ بچہ ہڑپ کر گیا تھا۔ ماں کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹ گئیں۔ ایک کے بعد ایک نیا منظر دیکھنے کو ملا کہ دماغ بھی نئی سے نئی سوچ لاتا حرکت میں آ چکا تھا۔ نعمان نے گھر کا سارا کھانا کھا لیا تھا، کچھ نہیں چھوڑا تھا، مگر شرارتوں سے اس کا پیٹ ابھی بھی نہیں بھرا تھا۔ ابھی بھی بہت سی چیزوں کی توڑ پھوڑ، چھلانگے، اچھل کود، کبھی ایک کونے میں تو کبھی دوسرے کونے میں، اور تو اور بنا سہارے کے تار پر ننگے پاؤں چلتے دیکھ کر تو آمنہ کی بس چیخ نکلتے رہ گئی تھی۔ وہ تار اس نے کپڑے سکھانے کے لیے باندھ رکھی تھی۔ یہ بچہ تھا کہ چھلاوا، اور پھر ماں کے چیخنے چلانے پر اس نے جس انداز سے چھلانگ لگائی تو آمنہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ پوری طاقت سے کلا بازی لگا کر وہ نیچے کو کودا تو اس کی کلا بازی دیکھ کر آمنہ حیران رہ گئی۔ وہ کہیں سے بھی چھوٹا سا بچہ نہیں لگا تھا، بلکہ کوئی ماہر بازیگر لگا تھا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نعمان کو آخر کیا ہو گیا ہے؟ دل و دماغ نے سوال اٹھایا تو عقل بھی ان کے ساتھ ہو گئی تھی، اور بالآخر بہت سی باتوں نے سامنے آ کر آمنہ کے سوالوں کے جوابات تو دیے تھے، مگر ان جوابات نے آمنہ کو مطمئن کرنے کے ساتھ اسے ایسے خوف میں مبتلا کیا کہ اس کا دل کانپ کر رہ گیا۔ جنات جس طرح بڑوں پر قابض ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ بچوں پر بھی قابض ہو جاتے ہیں۔ حیرتوں کے اسرار بھرے جہاں کی بہت سی اندیکھی حقیقتوں سے پردہ اٹھاتی یہ آپا جی تھیں، جو آمنہ کے محلے میں رہتی تھیں۔ محلے کے سارے بچے انہی سے قرآن پڑھتے تھے۔ آمنہ بھی نعمان کو آپا جی کے پاس قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجتی تھی۔ آپا جی نے بخار میں جھلستے نعمان پر دم جھاڑ پھونک کرنے کے بعد اس کے جسم اور چہرے پر دم کیا ہوا پانی لگایا اور آمنہ کو حیرت انگیز باتیں بتائیں جن سے وہ ابھی تک لا علم تھی۔ آپا جی کو نعمان پر دم کرتے ہوئے آج دوسرا دن تھا۔ جنات کے بچے ہم انسانوں کے بچوں کی سی شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ قدسیہ آپا عبادت گزار خاتون تھیں، روحانی آنکھ رکھتی تھیں۔ ان کے علم کے مطابق نعمان پر قوم جنات کا بچہ قابض ہو گیا تھا۔ پر آپا جی، جنات تو لڑکیوں پر عاشق ہوتے ہیں یا پھر مردوں پر قبضہ کرتے ہیں، ایک بچے پر؟ ارے اکثر جنات کے نام بھی ہم انسانوں والے ہوتے ہیں۔ قوم جنات کا جو بچہ نعمان پر قابض ہوا تھا وہ دراصل اسی کا ہم نام ہے۔ آپا جی دم کر کے جا چکی تھیں، مگر آمنہ سر تھام کر ان حیرتوں میں ڈوبی تھی جو چند روز پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے تھیں، جنہوں نے اسے خوفزدہ تو کیا تھا، لیکن اس کی چھٹی حس نے کچھ عجیب و غریب ہونے کا بھی اشارہ دیا تھا۔ کچھ مناظر عجیب نہیں عجیب تر تھے۔ سنگھار میں اس کے آئینے میں نعمان کا عکس تھا، جبکہ وہ کمرے میں موجود بھی نہیں تھا۔ چھت کی دیوار پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھا نعمان، جس کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ بے خوف و خطر بیٹھا ہے۔ پانی کا گھڑا کھڑے کھڑے ایک ہی سانس میں پی گیا تھا وہ بچہ جو ماں کے ڈانٹنے پر بمشکل آدھا گلاس بھی ختم نہیں کر پاتا تھا۔ سارے گھر میں نعمان کو تلاش کرتی آمنہ جب گھر کے سب سے آخری کمرے میں گئی تو نعمان وہاں موجود تھا۔ یہ کمرہ کسی کے زیر استعمال نہ تھا، بس کبھی کبھار مہمانوں کی آمد پر 2-4 روز قیام کے لیے کھولا جاتا تھا۔ آمنہ ہاتھ میں چھڑی پکڑے جو اس کے پیچھے بھاگی تو نعمان اس کمرے میں جا گھسا تھا۔ آمنہ اس کے پیچھے لپکی تو اب خالی کمرہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ کمرہ کوئی ایسا بڑا بھی نہ تھا کہ نعمان کو تلاش کرنا مشکل تھا۔ آخر نعمان اسے مسہری کے نیچے نظر آ گیا۔ وہ دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھے پیٹ کے بل یوں مزے سے لیٹا تھا جیسے فرش پر نہیں بستر پر ہو۔ آمنہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یہ پراسرار سی مسکراہٹ تو کہیں سے بھی نعمان کی اسے نہ لگی، اور نہ ہی اس کے دیکھنے کا انداز۔ اس کی سیاہ آنکھوں کی غیر معمولی چمک دیکھ کر آمنہ سہم کر رہ گئی تھی۔
تبھی کہتے ہیں جب دونوں وقت مل رہے ہوں تو بچوں کو گھر کی چھتوں پر کھیلنے نہ دیا جائے۔ آپا جی کے دم کو آج تیسرا روز تھا۔ آپا جی ساتھ ساتھ آمنہ کو وہ باتیں بھی بتا رہی تھیں جو ایک ماں کے لیے ضروری تھیں۔ اس وقت بہت سی نادیدہ مخلوقات کا بھی گزر ہو رہا ہوتا ہے بی بی۔ آمنہ نے ایسی اکثر باتیں اپنے بڑوں سے سنی ضرور تھیں مگر کبھی اہمیت نہ دی تھی۔ آج پورے 4 روز بعد نعمان نے آنکھیں کھولی تھیں۔ بچوں کے کپڑے چھت پر ڈالے ہوں تو مغرب سے پہلے اتار لیے جائیں، مغرب کے بعد بچوں کے کھلونے بھی چھتوں پر پڑے نہ رہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بات غور سے سن لو آمنہ۔ سنجیدہ لہجہ اور تاثرات بتا رہے تھے کہ آپا جی کوئی اہم بات بتانے والی ہیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان اپنے بچوں کو باواز بلند ان کے نام سے نہ پکارا جائے۔ آپا جی اب دم کر کے جا چکی تھیں۔ نعمان کو 4 روز پہلے شدید بخار ہو گیا تھا۔ بخار کی وجہ یہ بنی تھی کہ نعمان رات کے 12 بجے یک ٹھنڈے پانی سے نہایا تھا جب اس کے ماں باپ بے خبر سو رہے تھے۔ نعمان جو گرم پانی سے نہانے میں بھی ماں سے کوئی 1000 منتیں کرواتا تھا، اس کی یہ نہ سمجھ آنے والی حرکت کا نتیجہ شدید بخار کی صورت میں نکلا تھا۔ پر آپا جی کیوں؟ آمنہ کی ناسمجھی کے جواب میں آپا جی نے جو وضاحت دی اسے سن کر آمنہ کی سماعتیں حیرت میں ڈوب گئی تھیں۔ تمہارے بیٹے پر قوم جنات کا جو بچہ قابض ہوا تھا اس کا نام بھی نعمان تھا۔ اور پھر آمنہ کو جمعرات کی وہ شام یاد آ گئی تھی جب نعمان بچوں کے ساتھ چھت پر کھیل رہا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ نعمان، ارے نعمان بیٹا، چلو اب نیچے اتر آؤ۔ آمنہ کی 5 پکاروں پر نعمان نیچے اترا تھا، مگر اس کے ساتھ اس کا ہم نام قوم جنات کا بچہ نعمان بھی ساتھ ہی نیچے آ گیا تھا، جس کا اس وقت وہاں سے گزر ہو رہا تھا۔ آپا جی کی باتیں سن کر آمنہ نے اپنے خوفزدہ دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو بخوبی محسوس کیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ اس کی اصل حقیقت کیا تھی؟ یا پھر پرانے وقتوں کی آپا جی کی یہ دقیانوسی باتیں تھیں؟ دل کے اطمینان، دماغ کی تسلی اور عقل کے ہزاروں بے چین سوالات پر صرف آنکھوں سے دیکھنے کی غرض سے لالٹین ہاتھ میں پکڑ کر جمعرات کی شام کو جب 2 وقت مل رہے تھے اور ہر شے کو اندھیرا اور دھند اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے، آمنہ آہستگی سے چلتی سیڑھیوں کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ نعمان، نیچے آ جاؤ۔ 5 سے 6 بار دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی کہ اگلے لمحے اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا تو خوف کے مارے ایک دل خراش چیخ نکلی اور فضا کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ سیاہ رنگت، چہرے اور ٹانگوں پر جا بجا بال اور آنکھوں میں ایسی چمک کہ 2 بلب روشن ہوں۔ نعمان کی عمر اور قد کاٹ کا بچہ آمنہ کے سامنے کھڑا پراسرار انداز میں مسکرا رہا تھا، اور یہی اس کے بیٹے کا ہم نام بچہ تھا جس کا تعلق جنات کی قوم سے تھا، اور وہ اس وقت عین اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ وحشتناک منظر آپا جی کی کہی ہوئی ہر بات کا ثبوت تھا کہ اس کے بیٹے نعمان پر قوم جنات سے تعلق رکھنے والے ہم نام بچے کا اثر ہو گیا تھا، جو کہ اب آپا کے دم اور درود کی وجہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔